فیض عالم مظہر گل خدا نام کے سارا پیر کامل قابل عطا گنج بخشے نام کے سارا پیر کامل قابل گنج بخشے نام کے سارا پیر کامل قابل حمد و ثنا کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، سفر کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ بہت سارے اولیاء کاملین کے عرس کی تقریبات ہوتی ہیں۔ آج کا ہمارا درس قرآن غوث العالمین سلطان العاشقین بحر العاشقین حضرت خواجہ خواجگان خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ جن کی سلسلہ پاک سے ہماری روح و قلوب ہمارے ذہن و اجسام معطر و معمر ہے، اور جن کی فیوز و برکات کے سبب کروڑوں انسان آج اسلام کی روشنی سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ حضرت بہاؤالدین زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلہ سہروردیہ کے روشن مینار ہے۔ اور آپ کی فیوز و برکات اتنے عظیم، اتنے بلند و بالا ہیں کہ پنجاب کی سرزمین سے لے کر سندھ تک، سندھ سے لے کر بلوچستان تک، بلوچستان سے لے کر بلدستان تک، بلدستان سے لے کر بنگال تک، بنگال سے لے کر یورپ تک، جہاں بھی نگاہ ڈالو سلسلہ سہروردیہ کی نورانی کرنیں پھیلی ہوئی ہیں۔ آپ لوگ سے پاک کی تقریبات رواں دواں ہیں، تو چند ایک باتیں میں اپنے دوستوں سے کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو اولیاء کاملین کی بارگاہ میں جب کہ حاضری دیں باوضو ہو کے حاضری دیں، بغیر وضو کے اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوا کریں، کیونکہ جب آپ کا جسم پاک ہوگا تو اللہ کے ولی کی نگاہوں سے دل بھی آپ کا پاک ہو جائے گا، اور جب آپ پاک صاف ہو کر کسی مجلس کا، کسی محفل کا حصہ بنتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آئندہ زندگی بھی پاک اور صاف فرما دیتا ہے۔ اور کبھی بھی نیک مجلس میں بیٹھنے کا مقصد دنیا کا حصول نہ رکھا کرے۔ نیک اور پاکیزہ مجلس میں بیٹھنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ اس کے محبوب کی قربت کا ذریعہ سمجھا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے نوازتا ہے، اور اس کی تقریبات آئیں، ان کے منانے کا انداز کیا ہے کہ قرآن اور درود و سلام کثرت سے پڑھ کر ان کی بارگاہ میں تحفہ پیش کر دیا جائے۔ یہ بھنگڑے، ناچ، ڈھول کی تھاپ، یہ دھمالے ڈالنا، یہ اولیاء کاملین کا نہ انداز ہے، نہ طریقہ ہے، نہ ان کو یہ طریقہ پسند ہے، کیونکہ رب کا ولی آتا ہی گمراہ کو اللہ کا ولی بنانے کے لیے ہے۔ اگر میری کسی بلند ذات کے ساتھ دوستی ہوگی، یارانہ ہوگا، تو میری یہ کوشش ہوگی کہ میں اپنے ملنے والے کو اسی کے قریب کر دوں، اسی کی بارگاہ کے قریب کر دوں۔ اور اولیاء کاملین کا تعلق، ان کی دوستی اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ بندے کو وہ اللہ کے قریب کر دے، اللہ کا دوست کر دے۔
اور اللہ کا ولی ایک عام گمراہ گناہگار بندے کو رب کا دوست بنانے کے لیے کبھی ڈھول کی تھاپ نہیں سناتا، کبھی اس کو جھومر یا ناچ یا دھمال کے راستے پر نہیں ڈالتا، بلکہ رب کا ولی کہتا ہے جا بے لیا رب نو سجدہ کر، کیونکہ سجدہ ہی اللہ کی قربت کا بہترین سبب ہے۔ سجدے کے بغیر اللہ کی قربت کا سبب حاصل ہو سکتا نہیں ہے۔ ایک سجدہ اللہ کی بارگاہ میں بندے کو اتنا قریب کر دیتا ہے، اتنا قریب کر دیتا ہے کہ انسان سجدے میں سرگوشی کرتا ہے، دل میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے تو اللہ اس کی زبان عرش عظیم اللہ مکان تک پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ رب کے ولیوں کا طریقہ کار ہے، ان کی تعلیمات۔ آج کل فرسودہ رسومات، اس کی تقریبات میں سرکسیں لگ رہی ہیں، ڈھول بجائے جا رہے ہیں، دھمالیں ڈالی جا رہی ہیں، اس پر شریک ہونے والے اس کو بیلی کا نام دے کر چرس اور بھانگ کا سہارا لے رہے ہیں، شراب نوشی عام ہو رہی ہے، عورتیں بھی دھمال سریعام ڈال رہی ہے، مرد بھی ڈال رہے ہیں، اور دھمال کو بھی عبادت کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ اور اس دھمال کو بھی عبادت کا درجہ دے دیا گیا ہے، جبکہ یہ دین متین کے سراسر خلاف ہے۔ اسی لیے تو اس کی تقریبات کے اندر ان سجادہ نشینوں اور گدی نشینوں کے آپس میں تصادم اور جھگڑے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ رب کا ولی زیر زمین بیٹھ کر یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ تم میرے دربار سے دور ہو جاؤ۔ جس نے میری تعلیمات کو نہیں اپنایا اسے میرے بارگاہ میں آنے کی بھی ضرورت ہے نہیں۔ اور غوث العالمین حضرت بہاؤالدین زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے ولی کامل ہیں کہ جن کی نگاہ فیض کو حاصل کرنے والے لال شہباز قلندر بن گئے، جن کی نگاہ فیض کو حاصل کرنے والے سخی سرور سلطان نانا والی سرکار بن گئے، جن کی نگاہ فیض کو حاصل کرنے والے حضرت مخدوم جہانگیہ جہاں غش رحمت اللہ علیہ بن گئے ہیں، جن کی فضا نگاہ فیض کو حاصل کرنے والے سید جلال الدین سرخپوش سرکار وہ شریف والے بن گئے ہیں، وہ جلال الدین جن کی اولاد میں کہیں بلے شاہ نظر آتا ہے، کہیں لاہور میں موج دریا نظر آتا ہے، وہ حضرت سلطان العارفین حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کی نگاہ فیض کا عالم یہ تھا کہ ایک سال میں 500 عالمان کی درگاہ سے علم حاصل کر کے فارغ و تحصیل ہوتے تھے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ڈھولوں کی تھاپ پر بندے مسلمان نہیں کیے، بھنگڑوں اور ناچ گانوں پر مسلمان نہیں کیے بندے، حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمان کیے ہیں تو اسلام کی روشنی سے مسلمان کیے ہیں۔ آپ کی درگاہ سے پڑھنے کے بعد 500 علماء کی ٹولیاں افریقہ میں، بنگال میں، یورپ میں، ہندوستان میں، دنیا کے گوشے گوشے میں جاتی تھی تو لوگ کہتے تھے کہ چھوٹے اور نکے بہاؤالدین اتنی شان والے ہیں تو بڑے بہاؤالدین کی شان کیا ہوگی۔ انہوں نے اس طریقے سے اسلام کو پھیلایا ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کہہ دو سبحان اللہ، پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پاک مدن شریف والے، پاک مدن شریف والے آپ بابا فرید الدین اور بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہم اصل ایک زمانے میں اور یارانہ دوستانہ بڑا زبردست تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے، بابا فرید الدین اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ فرید کی ولایت کی یہ حد ہے، یہ حد ہے، یہ حد ہے، لیکن بہاؤالدین زکریا ملتانی کی جو ولایت ہے اس کی ولایت کی کوئی حد رب نے رکھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد
زندہ یا یا غوث اعظم دستگیر جیوتی رہو شاہ۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ بہادر زکریا ملتانی کی ولایت کی کوئی حد نہیں۔ آپ اپنے مریدوں سے کہتے تھے جو آپ کی بارگاہ میں فیض لینے کے لیے آتے، فرمایا مجھ سے مل چکے ہو، اگر تم اب ملتان کے راستے سے جاؤ تو پھر بہادر زکریا کی نگاہ فیض کو حاصل کرتے ہوئے جانا، حاصل کرتے ہوئے جانا۔ آپ کے قوال تھے بابا فرید الدین گنج شکر کے قوال، کیونکہ چشتی اور صابری ذوق والے قوالی کو بڑا پسند کرتے ہیں، تو سہروردی سرسے کے اندر قوالی کا رواج نہیں ہے۔ قوالی کا رواج، جو قوالی اصل قوالی ہوتی ہے وہ بغیر ساز کی ہوتی ہے، پہلے بغیر ساز کی ہوتی ہے۔ یہ تو اب نئے نئے ساز انداز بدلتے گئے، طریقے بدلتے گئے، قوالی فیشن اور پھر پیش کا بن گیا۔ پہلے قوالی جو تھی وہ معرفت الہی اور محبت الہی کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا، اور قوال بھی اپنی روح کی تازگی کے لیے قوالی پڑھا کرتے تھے۔ تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے قوال تھے۔ انہوں نے کہا بابا جی آپ نے بڑی خدمت کی ہے، بڑا عرصہ آپ کے آستانے میں رہا ہوں، تو مجھے کوئی تحفہ عطا فرما دے، کوئی مجھے تحفہ عطا فرما دے، کوئی انعام عطا کر دے۔ وہ قوال مانگتے ہیں کہ بابا جی میں نے یہ کام کر دیا، کلام پڑھا، کوئی انعام دے دے۔ جی میں آپ کے در کا کمی ہوں، مجھے کوئی انعام دے دے، خدمت کی اتنا عرصہ۔ اور میں اچھا انعام چاہتے ہو؟ عرض کیجیے حضور آپ کی نگاہ سے انعام چاہتا ہوں، اور میں تیرا انعام ہی ہے، تو میرے در سے اٹھ اور ملتان چلا جا، جہاں میرے یار بہادر کا چہرہ دیکھ لے، وہی تیری مزدوری بھی ہو جائے گی، تیرا انعام بھی ہو جائے گا۔ فرمایا کہ وہی تیری مزدوری بھی ہو جائے گی، تیرا انعام بھی ہو جائے گا۔ جا میرے یار بہادر زکریا ملتانی کا چہرہ دیکھ لے۔ اس قوال نے کہا حضور پھر میں جا رہا ہوں، کہا کہ ان کے چہرے میں اتنی لطافت ہے، میں تو آپ کا چہرہ دیکھتے نہیں تھکتا ہوں، تو میں نے میرا چہرہ دیکھا ہے، بہادر کا چہرہ دیکھ کہ جن کے در پر دین کی نہریں جاری ہے، دین کے چشمے جاری ہے، دین کے سمندر جاری ہے، وہ ایسا بہادر ہے، ایک نگاہ ڈالے سیاہ دل پر، وہ دل سیاہ نہیں، وہ ولایت کا منبع اور مرکز ہو جاتا ہے۔ تو میں جا تو بہادر زکریا کے دربار میں چلا جا، اور قوال سے کہا کسووال تک، کہاں تک؟ کسووال تک تم میری نگاہ میں ہوگا، اور کسووال کے آگے تو بہادر زکریا کی نگاہ میں ہوگا، وہاں سے آگے بہادر زکریا تیری محافظت کریں گے۔ آپ چلتے چلتے وہ قوال چلتے تھے، کسووال کی بارڈر پر آتا ہے، جب کسووال کا علاقہ کھانےوال میں ہے، کھانےوال سے پہلے کسووال کو کراس کیا اس نے، تو ڈاکو آ گیا اور اسے لوٹنا چاہا قوال کو، لوٹنا چاہا قوال کو، اسے کہا نکال میں جو مال ہے، تو قوال نے کہا بابا فرید الدین گنج شکر کا قوال ہوں، اور تو مجھے لوٹنا چاہتا ہے، کہتا جس کا بھی تو قوال ہے تجھے لوٹ کے جاؤں گا۔ وہ قوال کہتا ہے بابا بہادر زکریا ملتانی کا مہمان ہو، اس سے کہا جس کا بھی تو مہمان ہے تجھے لوٹ کے جاؤں گا۔ وہ قوال کہتا ہے جب اس ڈاکو نے ضد پکڑی، ادھر سے گھوڑے پر سوار ایک شخصیت آئی، نقاب پوش شخصیت تھی، ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی تھی، وہ آئی ہے، قریب ڈاکو کا سر درم کر کے سر کو پاروں سے پکڑا، پھر دور ہو گئی، آنکھوں سے پوشیدہ ہو گئی۔ قوال کہتے میں جان نہ سکا وہ کون تھا، وہ کون شخصیت تھی، وہ کون سی ذات تھی جو میری حفاظت کر رہی تھی۔ ڈاکو وہ قوال کہتا ہے میں اسی سوچ میں چلتا چلتا ملتان آیا، حضرت بہادر زکریا کی چوکھٹ پہ آیا، جب آپ کے آستانے کرم پہ آیا تو کیا دیکھتے ہوئے تشت رکھا ہے، تشت میں اس ڈاکو کا سر رکھا ہے، کہا کہ بیلیا یہ کیسے ہو سکتا ہے، فرید تجھے میرے سپرد کرے اور میں تجھے تنہا چھوڑ دوں، میں کیسے ہو سکتا ہے فرید تجھے میرے حوالے کرے میں تجھے تنہا چھوڑ دوں۔ تو اس قوال نے قدموں میں گر کے کہا کہ میرے پیر فرید نے سچ کہا تھا کہ جا تیرا انعام میرے یار بہادر
زکریا کی بیٹھک میں بیٹھا ہے، اس سے بڑا تیرا انعام ہو سکتا نہیں ہے۔ ملتان کے لوگ آتے ہیں، ملتان کے لوگ آتے ہیں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پاس آج کیا کرتے ہیں، بابا جی سیلاب آ گیا ہے، سیلاب آ گیا ہے، پانی نے تباہکاریاں پھیر دی ہیں، ہر طرف مکان گراتا جا رہا ہے، فصلیں تباہ کرتا جا رہا ہے، ہر طرف طغیانی ہی طغیانی ہے، تو آپ مہربانی کریں جو اسے سربند کر دیجئے، دریا کو حکم دے، اپنے رخ کو بدل دے۔ فرمایا اچھا کتنا سیلاب ہے؟ عرض کی بہت بڑا سیلاب ہے۔ فرمایا کتنا پانی ہے؟ لاکھوں کی تعداد میں چوسے پانی ہے جو کسی سے تھم نہیں رہا، جو کسی سے رک نہیں رہا۔ تو حضرت بہاؤالدین زکریا کے قریب پڑا ہوا تھا لوٹا، جس لوٹے کے پانی سے آپ وضو کیا کرتے تھے، جس لوٹے کے پانی سے آپ غسل کیا کرتے تھے، فرمایا جاؤ اس میرے لوٹے کو لے جاؤ اور جا کر دریا کے آگے کر دو، دریا کے پانی اس میں بھر کے میرے پاس میں آؤ، پوچھو تو صحیح میرے ملتان کو کیسے وہ تکلیف دیتا ہے۔ آج کی حضور پانی بہت زیادہ ہے، لاکھوں کی تعداد میں کیوں سکے، بہت بڑا پلیلا آ گیا ہے، تیس نیس کرتا جا رہا ہے، اور یہ لوٹا، فرمایا لوٹا بھی تو صرف بہاؤالدین زکریا کا لوٹا ہے۔ درویش نے لوٹا اٹھایا، پانی کے کنارے پہ جاتا ہے، دریا کے کنارے پہ جاتا ہے، لوٹا یوں کرتا ہے، پانی آتا ہے، کیا دیکھا سارے کا سارا پانی جتنا تباہی پھیلا رہا تھا بابے کے ایک لوٹے میں بند ہو گیا۔ واپس آئے، کہا چاہت یہ آزاد تب کروں گا جب تو میرے ملتان کو چھوڑ دے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، یا علی، یا موسی آدم دستگیر۔ آپ نے سارے پانی کو، لاکھوں کیوسک پانی کو ایک لوٹے میں بند کر دیا، ایک لوٹے میں بند کر دیا۔ پھر پانی سے کہا بتا تو میرے ملتان والوں کو تنگ کرے گا، میرے ملتان والوں کو تکلیف دے گا۔ پانی نے اعلان کیا کہ حضور آج کے بعد تکلیف نہیں دوں گا، اور میں جائے پھر تو یہ آزاد کرتے ہیں، پھر واپس ویسے ڈال دو، اب یہ ملتان والوں کو تکلیف ہے۔ پہلے بچے ہوتے تھے نا، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے اپنے گاؤں میں، جو ہمارے بزرگ گزر گئے، اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ کی قبروں کو روشن و منور فرمائے۔ وہ کیا کیا کرتے جب کوئی مصیبت آتی، پریشانی آتی، دکھ اور تکلیف ہوتا تو وہ بابا جی کے نام پر یہ دلیے کا سیرہ بنایا کرتے تھے۔ کیا بنایا کرتے تھے؟ دلیے کا سیرہ، یعنی اس میں گوڑ کے ساتھ دوسرا موسیقی، یعنی سمجھو دلیے کی کھیری بن گئی گوڑ والی، پنجابی زبان میں، اردو زبان والے سمجھ جائیں، شیرہ بنایا کرتے تھے۔ تو کیا کرتے تھے، بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک رات کے ارد گرد اٹھا دیتے تھے، ایسے ہی لائنیں بنا دیتے بچوں کی، اور کہتے تھے کھاؤ اور کہو المدد المدد یا غوث بہاو الحق المدد، المدد المدد یا غوث بہاو الحق المدد، 3 مرتبہ یہ نعرہ لگاؤ۔ فرماتے تھے کہ جب یہ تم کھا کے، لنگر کھا کے نعرہ یہ لگاؤ گے تو اللہ تعالیٰ سب کی مصیبتیں ٹال دے گا۔ اور یہ ایسے ہی ہوتا تھا، جب وہ تقریب مکمل ہو جاتی، بچے ہم مل کر یہ نعرہ لگاتے تھے، دوسری طرف مصیبت اور پریشانی بھی ختم ہو جایا کرتی تھی۔ اور یہ شرک کے کلمات نہیں ہے، یہ شرک کے کلمات نہیں ہے۔ اٹھاؤ مسلم شریف کی کتاب، صحیح مسلم شریف جلد نمبر 1 کے حدیث پاک موجود ہے۔ میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم کہیں پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ، جب کہیں دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ، جنگل میں گئے ہو تو راستہ بھٹک جاؤ، اگر مسافر ہو تو سفر کے اندر تکلیف آ جائے تو پھر کیا کرو؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بلند آواز سے پکارو، یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندو ہماری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ کملی والے فرماتے اللہ رجال غیب سے اپنے بندے بھیج کر تمہاری مدد فرما دے گا، تمہارے اپنے بندے بھیج کر تمہاری، اللہ کے بندوں سے مدد مانگنا یہ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے۔
اور اللہ کے محبوب نے ایسے نہیں فرمایا، قرآن کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ فرمایا کہ اللہ تمہارا مددگار ہے، اللہ کے رسول تمہارے مددگار ہیں، اور ایمان میں کامل لوگ جو ہیں وہ بھی تمہارے مددگار ہیں، وہ بھی تمہارے مددگار ہے۔ ولی کا معنی مددگار بھی ہے، ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، اللہ تمہارا مددگار ہے، اللہ تمہارا مولا ہے، اس کے رسول تمہارے مولا ہے، اس کے ولی تمہارے مولا ہے۔ تو میں جب مشکل آ جائے ان کو پکار کیا کرو، وہ تمہاری مدد فرما کیا کرے، وہ تمہاری مدد ہے۔ ایک ہندو عورت ہے، ہندو عورت، کون سی عورت ہے؟ ہندو عورت، وہ بابا جی کے بیڑے میں جھاڑو دیا کرتی تھی، اندر تو داخل نہیں ہو سکتی تھی، باہر سے دہلیز کا جھاڑو دیا کرتی تھی، اور کام سروی ویلے، سروی ویلے، تہجد کے ویلے خاموشی سے اپنے گھر سے اٹھتی، جھاڑو پکڑتی، جھاڑو پکڑنے کے بعد بابا جی کے بعد جو ہے وہ صفائی کر دیتی تھی، مٹی شٹی صاف کر دیتی تھی۔ وہ ہندو عورت تھی، تو لوگ اس کو دیکھا کرتے تھے، جو تہجد کے پابند لوگ تھے، اٹھتے تھے، دیکھتے تھے، بابا جی سے کہتے تھے خدا اس کو مزدوری ملے گی، اس کو مزدوری ملے گی۔ اور میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں جن جوانوں کی، جن نوجوانوں کی شادیاں نہیں نہ ہوتی، نوجوانوں کی شادیاں نہیں نہ ہوتی، پریشان ہے کہ رشتے نہیں ہوتے، وہ اللہ کے گھر کی صفائی کیا کرے، وہ رب کے گھر کی صفائی کیا کرے۔ ایسا کچھ نہیں کرتی، تھوڑا ہو گیا بیا تسی بڑی اچھی ساری ماشاءاللہ آکھیا ہے، یہ نہ ہوئے کہ تو دوسری دے چکر پہ جاؤ، ووٹی تھوڑی اتنی بیٹھی ہے۔ جن جوانوں کی شادیاں نہیں ہوتی، بیاہ نہیں ہوتے، وہ نوجوان اللہ کے گھر کی صفائی کرنا شروع کر دے، رب کے گھر کا جھاڑو دیا کرے، بڑا وظیفہ ہے۔ اللہ کے گھر کا جھاڑو دیتے دیتے رب میں اچھا سفر، ہم سفر عطا فرما دے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مالک کے در کی نوکری کرو، مالک مزدوری کے بغیر ہی بھیج دے۔ جس بندے کا کاروبار بند ہے وہ رب کے گھر کی جا کے صفائی کرنا شروع کر دے۔ جو بندے کی بیماری ختم نہیں ہوتی وہ رب کے گھر کی جا کے صفائی کرنا شروع کر دے۔ جس بندے کے گھر سے تکلیفیں نہیں جاتی اللہ کے بوہے کی صفائی کرنا شروع کر دے، مالک ساری پریشانیاں دور فرما دے گا، ساری پریشانیاں اس کی۔ آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ آئیں گے جن کے پورے جسم چمک رہے ہوں گے، پورے جسم چمک رہے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں فرشتے کہیں گے مالک یہ کون لوگ ہیں؟ رب کہے گا یہ وہ لوگ ہیں جو میرے بوہے کی صفائی کیا کرتے تھے، جو میرے گھر کی صفائی کیا کرتے تھے۔ وہ ہندو عورت صفائی کرتی ہے، بابا جی نے کہا مزدوری مل جائے گی، بابا جی شہر سے باہر گیا، اس کو موت آ گئی۔ ہندو نے کہا یہ ہماری عورت ہے، اس کی چتا کو جلایا جائے گا، اس کی چتا کو جلایا جائے گا۔ مسلمان موت ہے، کہا کہ نہیں یہ تمہاری اب نہیں رہی، بابا جی کے بوہے کی صفائی کرنے والی ہے۔ یہ جھاڑو کش ہے۔ اور جو چشتی ہے نا، چشتی ان کی جو ڈیفینیشن ہے، ان کی جو تعریف کی گئی وہ جھاڑو کش سے تعریف کی گئی۔ کس سے تعریف کی گئی؟ جھاڑو کش، ولیوں کے در کا جھاڑو دینے والا، ولیوں کے بوہے کی صفائی کرنے والا، ولیوں کے دروازے پر جھاڑو پکڑ کے وہاں سے گرد و غبار دور کرنے والے کو چشتی کہتے ہیں۔ اور اس لیے ان کو چشت اہل بہشت کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ رب کی ولیوں کی نوکری کر کر کے رب ان پر اپنے نور کا گلوبر چڑھا دیتا ہے، رنگ چڑھا دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ اب جہنم کے لائق ہی نہیں، یہ تو جنت کے بوہے کے اندر داخل ہوں گے۔ تو وہ عورت فوت ہو گئی، ہندوؤں نے اس کی چتا جلانے کا انتظام کر دیا، سمادھی بنا دی گئی، لکڑیاں جوڑ دی گئی جلانے کے لیے۔ ہندو کہتے ہیں یہ ہماری عورت تھی، ہم نے اس کو کلمہ پڑھتے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کبھی تم نے اس کو بتوں کی پوجا پاٹ کرتے دیکھا ہے؟ ہندو کہتے ہیں نہیں، مگر تھی وہ ہندو، ہم اس کو جلائیں گے۔ ادھر سے بابا جی تشریف لے آئے، حضرت غوث العالمین حضرت بہاؤالدین آپ تشریف لے آئے۔ مریدوں نے کہا کہ حضور ایسا معاملہ ہو گیا ہے، اور میں ان کو اپنا شوق پورا کرنے دیتا ہوں، یہ ہماری ہے،
یہ عورت ہماری ہے، ہندوؤں کا اپنا شوق پورا کرنے دو. کلستروں کی کلستر مٹی کے تیل کے ڈال دیے گئے لکڑی کو جلانے کے لیے، مگر آگ لگاتے ہیں تو آگ اثر نہیں کرتی. بہت دیر ہو گئی، آگ اثر نہیں کرتی. بابا جی تشریف لے گئے، فرمایا تم اس کو دنیا کی آگ سے جلانا چاہتے ہو، اللہ نے تو اس کو جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. اللہ نے تو اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. ہندوؤں نے اس عورت کی میت کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا. حضرت بہادر زکریا بطانی نے جنازہ پڑھایا، اپنے ہاتھوں سے اس کو دفن فرمایا. مریدوں نے کہا حضور یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ ہندو عورت تھی، کلمہ تو اسے پڑھا نہیں تھا، آپ نے جنازہ پڑھا دیا، اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا. فرمایا کہ جب ہم نے کہا تھا اس کو مزدوری مل جائے گی، موت سے پہلے میرے نبی آئے، کلمہ بھی دکھا گئے، اسے کلمہ بھی پڑھا گئے. اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے حیدری، نعرے تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد. یہ ہوتی ہے ولی کے در کی نوکری کرنے کا انعام ملتا ہے. حوصلہ نبی حضرت بہادر زکریا رحمۃ اللہ علیہ. اور مجھے فخر اور ناز ہے کہ اللہ نے ہمیں اس در کے، اس ولی کے در کا سگ بنایا ہے، ہمیں اس در کا غلام بنایا ہے کہ جن کی نور ولایت سے آج ہمارے سینے عشق مصطفیٰ سے منور ہیں، زبان ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ سے معطر معمر ہیں. بابا فرید الدین جدے شکر فرماتے ہیں، بابا فرید الدین چونکہ بیٹی کو بیٹی کا زیادہ پتہ ہوتا ہے، بیٹی کو بیٹی کا، اور انہوں نے آپس میں کسی کے ساتھ سفر بھی بڑے طے کیے، بڑے سفر طے کیے. بابا فرید الدین فرماتے ہیں ایک بندہ فوت ہو گیا، ملتان کا رہنے والا، بڑا نامی گرامی ڈاکو بندہ تھا، ڈاکو بندہ تھا. بابا فرید کہتے ہیں وہ فوت ہو گیا اور میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں سیر کر رہا ہے. بابا فرید کہتے ہیں ملفوظات کے اختار کے اندر لکھا ہے، ملفوظات بابا فرید کے اندر فرماتے ہیں کہ بندہ فوت ہو گیا، میں نے خواب میں دیکھا وہ بندہ جنت کی سیر کر رہا ہے. میں نے کہا تجھ سے تو ملتان کے لوگ ڈرتے تھے، کانپتے تھے، تو جنت میں کیسے پہنچ گیا؟ اس نے کہا میں جانے کے قابل نہیں تھا، کسی کی نسبت نے مجھے پہنچا دیا ہے. پوچھا کیسے گئے ہو؟ کہ موت سے چند لمحے پہلے میں حسینہ گاہی کے بازار میں بیٹھا تھا صبح سویرے، اور جب وہ ایسا بندہ تھا داشت والا کہ جب کسی بازار میں آتا تھا تو لوگ ڈر کے بھاگ جاتے تھے. جس دکان سے مرضی چاہتا وہ سودا لے جاتا اور آگے کسی کو پیسہ مانگنے کی ضرورت نہ ہوتی. کہنے کہ میں دکان ایک پہ بیٹھا تھا، دودھ پی رہا تھا، اس اسنا میں اپنے آستانہ کرم سے حوصلہ عالمین کا چاند طلوع ہوا. آپ نے چہرہ مبارک ظاہر کیا، آپ اپنے حجرہ مبارک سے باہر آئے، لوگ اس حجرے کی طرف تک رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. میں بھی اسے دیکھ رہا ہوں کہ دیکھوں تو صحیح کون سی ہستی ہے جسے دیکھنے کے لیے لوگ اتنا امڑ آئے ہیں. لوگ مجھ سے ڈرتے تھے، میرا خوف بھی ان کے دل سے ختم ہو گیا اور ادھر بہت سی طرف تکنے لگے. میں نے پوچھا یہ کون آ رہے ہیں؟ دودھ کئی والے نے کہا کہ اس شہر کے داتا آ رہے ہیں اور اللہ کے ولیوں کے لالے آ رہے ہیں، حوصلہ عالمین آ رہے ہیں، حضرت بہاؤالدین آ رہے ہیں. سارے ملتان کے لوگ جب تک صبح کو ان کی زیارت نہ کر لیں ان کی روٹی رزق کے معاملے میں برکت نہیں آتی ہے. لوگ ان کی زیارت کو، وہ ڈاکٹر کہتا ہے میں بھی کھڑا ہو گیا، میں نے کہا دیکھو تو صحیح وہ کیسی شان والے ہیں، دیکھو تو صحیح وہ کتنی عزت و آبرو والے ہیں کہ جن کے آنے کے سبب سے لوگوں کے دل سے میرا خوف ختم ہو گیا، میرا روح ختم ہو گیا. کہنے لگا کہ میں کھڑا ہو گیا تک رہا ہوں. اتنے میں حضرت بہاؤالدین زکریا قریب تشریف لاتے ہیں، قریب تشریف لاتے ہیں. جب وہ آئے کہ میرے اندر کی دنیا بدل گئی. میں آگے بڑھ کر میں نے ان کے ہاتھوں کے اندر ہاتھ دیے، ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، آنکھوں پہ لگایا، آنکھوں پہ لگایا، سینے پہ لگایا. کہا کہ کوئی بات نہیں ہوئی. انہوں نے مسکرا کے دیکھا مجھے،
اور آگے چلے گئے. میں وہیں پر کھڑا دیکھتا رہ گیا. میں نے اپنا قدم اٹھایا کہ اپنے گھر کی طرف جاؤں، اپنے گھر کی طرف جاؤں. قدم اٹھایا تھا، قدم زمین پر نہیں آیا، موت کا فرشتہ پہلے آ گیا. وہ شخص کہتا ہے میری جب آنکھ کھلی تو میں قبر میں تھا، فرشتے میرے سامنے موجود تھے. فرشتے پوچھ رہے تھے بتا ربوں کا، باغینوں کا، بتا کہ رب کون ہے، دین کیا ہے. وہ مجھ سے سوال کر رہے تھے. ان کی ہیبت اور روح مجھ پر طاری ہو گیا. میں خوف زدہ ہو گیا، پسینے سے لبالب بھر گیا کہ غیب سے آواز آئی فرشتوں اس کو چھوڑ دو، ابھی ہمارے پیارے کے ہاتھوں کا غصہ لے کے آیا ہے. فرمایا کہ میں نے دست غوث العالمین کا بوسہ لیا، اللہ نے ساری حیاتی کے گناہ معاف فرما دیے. ساری حیاتی کے گناہ. یہ وہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم ایک دن اکٹھے سفر کر رہے تھے، رات پڑ گئی، ایک جگہ پہ رات پڑ گئی اور ہم نے آگے منزل قرار عبور کرنی تھی. آگے جس طرف جانا تھا راستے میں دریا تھا، دریا کے بعد موسی بستی تھی اور اس طرف ڈاکوں کا راستہ تھا، راہزنوں کا راستہ تھا، قاتلین کا راستہ تھا. حضرت بابا فرید الدین گنج فرماتے ہیں کہ میں نے پانی پر قدم رکھا، پانی پر قدم رکھا، اللہ اللہ کرتا ہوا پانی پر چل رہا تھا. تو میں سے مڑ کے دیکھا تو حضرت بہاؤالدین زکریا کنارے پہ کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں. تو میں نے کہا بہاؤالدین چلتے کیوں نہیں ہو، یہ ڈاکوؤں کا علاقہ ہے، ابھی ڈاکو آ جائیں گے، یہ قاتلین کا علاقہ ہے، دہشت گردوں کا علاقہ ہے، یہاں سے ہمیں عبور کرنا چاہیے. تو حضرت بہاؤالدین زکریا فرماتے ہیں وہ راہزن ہے تو ہم راہبر ہیں، وہ راہزن ہے تو ہم راہبر ہیں. تو میں فریدہ ٹھہر جا، بابا فرید نے کہا یہ آ جائے. فرمایا کرامت کا اظہار نہیں کرتے، ولی کی یہ شان نہیں کہ جگہ جگہ پر اپنی ضرورت کے حوالے سے بھی کرامت کا اظہار کرتا پھرے. کرامت کا اظہار تو کیا جاتا ہے کافر کے سامنے، کرامت کا اظہار تو کیا جاتا ہے ملحد کے سامنے، کرامت کا اظہار تو کیا جاتا ہے مرتد کے سامنے. ارے جب اپنی ذات کی بات ہو وہاں پر کئی دن تک سوکھے ٹکڑے بھی کھا لیے جاتے ہیں، کئی دن تک سوکھی کھجوریں بھی کھا لی جاتی ہے، کئی دن تک پانی سے روزہ رکھ کر افطار کر دیا جاتا ہے. مگر یہ نہیں کہ کرامت سے اشارہ کرو جنت کے کھانے آ جائے، کھانا کھا کے پیٹ بھر لو، یہ ولی کی شان نہیں ہے. بابا فرید کہتے ہیں نہیں، کبھی کبھی اس کا اظہار اپنی ذات کے لیے بھی کرنا چاہیے. مکالمہ ہو رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے، اسی اسنا میں ڈاکوں کا پورا لشکر آتا ہے. بابا فرید الدین کہتے ہیں بہاؤالدین اب ان کا سامنا کر. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی نے جب دیکھا ان ڈاکوں کی قطار کو، ان کی تمام کافر والوں کو، ان کی پوری بٹالیاں کو جب دیکھا، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی نے ان کے سردار نے کہا اے شخص تو کون ہے؟ تو میں محمد عربی کا غلام ہوں، میں محمد عربی کا. ڈاکوں کے سردار نے کہا تمہیں ہم سے خوف نہیں آتا؟ تو میں جس کے دل میں رب کا خوف ہو اس کے دل میں کسی اور کا خوف نہیں آ سکتا ہے، اس کے دل میں کسی اور کا خوف نہیں آ سکتا ہے. جیسے ڈاکو قریب آئے، بابا جی کا چہرہ دیکھا، بابا فرید فرماتے ہیں سارے ڈاکو اپنی سواریوں سے اترتے گئے، بہاؤالدین زکریا کے قدموں سے لپٹتے گئے، کلمہ پڑھتے گئے، مسلمان ہوتے گئے. جیسے سر کو اٹھایا سارے کے سارے ولی کامل بنتے گئے. وہ ہے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ. لال شہباز کے اندر آپ کے مرید ہوئے نہ جاتا، لال شہباز کا اندر او شہباز اونچی ہے تیری پرواز. یہ جو لوگ جاتے ہیں نا آپ کے اس پر بڑے اہتمام سے چس لے کے بھاگ لے کے کہ بابا جی کا اس نانا مست بلند ہو کے، یہ بابا جی کے دوست بن کے نہیں جاتے، ان کے دشمن بن کے جاتے ہیں. انہیں پتہ نہیں ہے کہ لال شہباز کی شان کیا ہے. شہباز کو شہباز کہتے ہیں کہ وہ آپ کا نام سید محمد عثمان مروندی ہے. سید محمد عثمان مروندی سہروردی. شہباز کا معنی طاقتور، ڈاڈا، قوت والا، پرواز والا.
اور شہباز لقب کیوں ملا آپ کو؟ حضرت بہادر چندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے میرے عثمان، اے میرے شہباز، میرا دل کرتا ہے تو قرآن کا حافظ ہو جائے، میرا دل کرتا ہے تو قرآن کا۔ اور حضرت بہادر چندی قرآن کے حافظ تھے، ایک ایک رات میں پورا پورا قرآن 2 رکعت نفل میں پڑھا کرتے تھے۔ فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے، اب پیر نے اپنے مرید کو کہا کہ میرا دل کرتا ہے تو ایسے ہو جائے۔ اصل میں وہ مرید تھے نا، ڈاڈے سچے سچے مرید۔ آج مرید کہتے ہیں پیر کی میرا دل کرتا ہے تو ایسے ہو جاؤ۔ ہاں، آج مرید ڈالتے ہیں پیروں کو اپنے طریقے پر۔ پہلے ڈھلتے تھے مشائخ کی مرضی پر مرید، تو پھر بنتے بھی تھے فرید، پھر بنتے بھی تھے لال شہباز قلندر۔ بابے فرید کے پاس آیا نا ایک بندہ مرید ہونے کے لیے، پنڈ کا رہنے والا تھا، پینڈو بندہ، اور پینڈو ہوتے بڑے پکے پیٹے، عقیدے کے اعتبار سے بڑے پختہ ہوتے۔ مرید ہونے آیا، اس سے بیعت کیا آپ کے ہاتھوں پر۔ جب بیعت کر کے فارغ ہو رہا، بابے فرید نے کہا یہ دھیان رکھی کہ اب ہاتھ ہمیں دیا ہے، کسی اور کو نہ دے دینا۔ یہ بیعت والا ہاتھ ہمیں دیا ہے، اب کسی اور کو۔ آج تو اتنا مرید ادھر تھا، کسی اور نے اپنا جا کے چلانے میں بہ گیا، ادھر تو ہانڈی بھی چکھ لی، ادھر بھی ہانڈی چکھ لی، ادھر بھی پزے لے لے، ادھر بھی پزے لے لے۔ در در تے پھرن والے دور دور ہی رہتے ہیں۔ ایک در تے ہون والے وہ ہمیشہ پوتی تے لگی نہیں بنتے ہیں۔ بابے فرید نے کہا یاد رکھیے ہاتھ اب میرا، مجھے دے دیا، یہ میرا ہی رہنے دینا، کسی اور کو ہاتھ نہ دینا۔ اس نے کہا بادشاہ ہو، ہاتھ تہاڈا بندہ بھی تہاڈا، ہاتھ بھی تہاڈا تے بندہ بھی تہاڈا۔ ہو کے چلا گیا۔ ایک دن دریا کے کنارے نہانا شروع کر دیا، دریا کے کنارے نہا رہا، نہاتے نہاتے گہری جگہ پہ گیا، ڈوبنا شروع ہو گیا۔ اب ڈوب رہا ہے تو پھر خواجہ خضر علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام جو پانیوں کے، دریاؤں کے، سمندروں کے شہنشاہ ہے، آج بھی وہ حیات ہے، آج بھی وہ حیات ہے، موجود ہے۔ اہل اللہ کو نظر آتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ دریا کے کنارے جا پہنچے، اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹیا میرا ہاتھ پھڑ دے باہر آ جا، میرا ہاتھ پھڑ دے باہر آ جا۔ اب اس نے ہاتھ بڑھانے لگا تو دل میں خیال آیا کہ فرید نے کہا تھا یہ ہاتھ مجھے دیا ہے، کسی اور کو نہ دینا۔ یہ ہاتھ مجھے دیا ہے، کسی اور کو نہ دینا۔ ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، کہا کہ جا بابا میں ہاتھ فرید کو دے چکا ہوں، تجھے نہیں دوں گا۔ بابے خضر نے کہا تو ڈوب رہا ہے، میں تو ویسے باہر نکالنے کے لیے، چاہے باہر نکالنے کے لیے، چاہے جیسی مرضی سہولت دینے کے لیے آئے ہو، میں نے ہاتھ فرید کو دیا ہے، دل بھی فرید کا، جسم بھی فرید کا، ہاتھ بھی فرید کا، روح بھی فرید کی، قلب بھی فرید کا، نگاہ بھی فرید کی، چاند چلتا ہے قدم بھی فرید کے ہے، میں تجھے ہاتھ نہیں دوں گا۔ خواجہ خضر نے کہا ہاتھ نہیں پکڑائے گا تو تو ڈوب جائے گا، غرق ہو جائے گا، ہاتھ پکڑا دے۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میرے پیر کو پتہ نہیں تھا کہ ڈوب بھی سکتا ہے، میرے پیر فرید کو پتہ نہیں تھا کہ ڈوب بھی سکتا ہے، غرق بھی ہو سکتا ہے، تو اس نے کیوں کہا تھا کہ ہاتھ نہ دیں کسی کو؟ کیوں منع کیا تھا؟ میں نے ہاتھ دوں گا، چاہے ڈوبتا ہوں تو ڈوب جاؤں، لیکن اس نے کہا کہ میں جن کی لڑ لگ گیا ہوں اب ڈوب نہیں سکتا، میرا بھی عقیدہ پکا اور پختہ ہے۔ تو خواجہ خضر وہاں سے چلے بابے فرید کے پاس آئے، کہا فریدہ اٹھ، مرید تیرا پکے عقیدے والا ہی ڈوبنا بھی آئے۔ بابا فرید گئے دریا کے کنارے، وہ جب ڈوب رہا تھا
اس کے جسم میں اور جان ہے. خواجہ خضر بھی ساتھ ہے. بابا فرید نے ہاتھ دیا, ہاتھ میں ہاتھ دے کے مرید کے باہر نکالا اور فرمایا کہ تم نے ہاتھ ادھر کیوں نہیں پکڑایا تھا؟ کہا کہ بابا جی آپ نے کہا تھا یہ ہاتھ کسی اور کو نہ دینا, تو فرید کے سوا کسی اور کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا. تو میں چاہ پھر اتنے پکی عقیدے والا نہ دنیا میں ڈوب سکتا ہے نہ عالم محشر میں ڈوب سکتا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد یا علی یا غوث اعظم دستگیر. تو یہ انسان کا پکا پیڑا عقیدہ ہونا چاہیے. محبوب الہی خواجہ نثار الدین اولیاء دین آپ کا مثال انوار ہے. اور بابا فرید الدین گنجے شکر کے بڑے لاڈلے چہیتے مرید ہیں. آپ کو محبوب الہی کیوں کہا؟ فرمایا کہ نظام الدین تیرا چہرہ تک دیا رب کا جلوہ نظر آتا ہے. تیرا چہرہ رب کا محبوب چہرہ ہے. بابا جی محبوب الہی کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا حضور گھر کی رشتے گم ہو گئی ہے. کیونکہ پہلے بھی ایسے لوگ آتے تھے, آج بھی ایسے لوگ آتے ہیں. فلانا کاغذ گم ہو گیا, نہ بڑھائے جائے, کام نہیں چلتا, چلانا ہے جی. ہاں میری موٹر سائیکل پنچر ہو گیا, اچھی مہربانی کرو. یہاں تک کہتے جی ہوں دیکھو چولہے بال پہ ہیں تو سارے چولہے کی گیس ہی نہیں آتی. یہ بھی پیرا نے گیس کر کے دے دی. ہوں تو پیرا نے اپنا بل 60,000 روپیہ آتا بچیرا اپنا بل پیٹرول لگی ہے پھوک سارے معاملہ والے. اللہ حیا نصیب کرے نا, اللہ نے حیا اصل قصور انہاں دا نہیں ہے, اصل قصور تے ساڈے گیا. اسی رب کو دور ہو گئے. رب نے فرمایا ویلے دے وچ دینا شروع کر دیتا کہ ہارے تھوڑی جی تکلیف تو بندے بن جان تو میرے واپس آ جان پلٹ نہ وڑ. یقین کرو اسی پاکستان کے لوگ اگر سچے دل نال رب والے لوٹ جائیے نا تو رب اپنا بندہ پاکستان کا حکمران بنا دے گا. اسی رب والے دھیان نہیں کرتے پہ. مسجدہ دیوان نے میلے ٹھیلے آواز نے دادا صاحب کا اور سوا کا رہا ہے. بازار تو بعد پیر رکھن کی تھان نہیں ہونے سیکٹریٹ تک. نماز دے میرے مسجد دے وچ نہ مسجد میری ہونی. دو جتے بجے نے اتنے مجمع کٹھا کر علماء خطاب کر رہے ہیں, بندے ٹاوا ٹاوا سرکس دے موت دے خون دے لوگوں نے جمع غفیر ہے غصے لاتے پہ لوگ جناب اتنے بڑا میلہ لا کے کھڑے رہے چسکے لگے دے پہ رہے. لیکن جی تیرت کی گل ہو رہی ہے, معرفت کی گل ہو رہی ہے, قرآن کی گل ہو رہی ہے, تو کہتے ہیں کوئی یہ ہے کہ نہیں ہے. تو جب ہم ایسے مزاج کے ہو چکے ہیں تو حالات بھی اسی مزاج کے ہی ہمیں ملتے ہیں. تو محبوب الہی کے پاس بتایا حضور قبلہ حضور بابا جی میرے ڈسٹریکٹ کا دی گم ہو گئی ہے لبڑی ہے. اچھا لب دے جا تو ساڈے واسطے نا مٹھائی لے کے آ. ساڈے واسطے کی لے کے آ؟ مٹھائی لے کے آ. وہ دل سوچ رہے ہیں کہ یار دیکھو کم پیر نے کیتا نہیں تو مٹھائی پہلے منگل دیا ہے. مٹھائی پہلے منگل دیا ہے, اس لیے تو ہم مانگتے نہیں. مجھے وہ بچے بیٹے پیدا ہوں لوگوں کی اولادیں ماشاءاللہ ہوتی ہیں. یار یہ ادھر بہادر زکریا ملتانی کا فیض کرم یہاں سے چل رہا ہے. 12 13 14 سال شادی کو ہو چکے اولادیں نہیں ہوئی. 21 سال شادی کو ہو چکے اولاد نہیں. لوگ آتے ہیں اللہ ان کو اولاد دے دیتا ہے. کہتے بابا جی ان کو کیوں چاہیے؟ میں نہیں کوئی کم چاہیے, ساری آیاتیں نماز نہ چھڑیا جائے. محبوب الہی نے کہا کہ جا کر کے مٹھائی لے کے آ. اور بندہ باہر نکلے چنگا بابا رشتے لگ کے دیتی تو خرچے پہلے کرا لیا, پہلے خرچے کرا لیا. اللہ کے ولی اگر کوئی ڈیوٹی لگا دے تو وہ ڈیوٹی جو ہے اس میں حکمت ہوتی ہے, اس میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے. چلا گیا مٹھائی والے کے پاس, کہتا ہوں مجبوری ہے کہ ڈسٹری بھی تو لگ رہی ہے نہ مٹھائی لے کے گئے تو بابا ناراض نہ ہو جاتے. دلی کے بازار میں گیا, بابا وہ مٹھائی والے سے کہا بھائی مٹھائی دے دو, اتنی مٹھائی دے دو.
اس نے کاغذ کے اندر لپیٹ کے مٹھائی تھی، جس کاغذ میں لپیٹی تھی وہ کاغذ جو تھے اسے گھر کی رشتی تھی۔ رندی والے کے پاس گئی، رندی والے کے پاس سے مٹھائی والے نے خریدی وہ اسے مٹھائی ڈال کے اس کو دے دی۔ اب وہ اسے دے دی لپیٹ کے، جناب لے آیا بابا جی کے پاس، پکڑانے لگا تو حضرت محبوب الہی کہتے ہیں کہ ہم بے نمازی کے ہاتھ سے کچھ نہیں کھاتے، ہم بے نمازی کے ہاتھ سے کچھ نہیں کھاتے، جا تو دے جا۔ اس نے کہا بابا جی پھر پہلے کیوں آخیا سی کہ لے کے آیا؟ پہلے نہیں سی پتا کہ میں بے نمازی ہوں؟ فرمایا تیرا مقصد تیرے پورا کرنے واسطے ڈیوٹی لبی ہو کہ نہیں لبی ہو؟ کہ نہیں لبی۔ بابا جی کہتے ہیں ہاتھ چکی پھڑ کے کھلتا ہے، دھیان نہ لگے تیرے کاغذ پھڑے نہیں۔ وہ مٹھائی والے کاغذوں کو جب وہ کھولتے تو کیا دیکھتے اسی کی گھر کی رجسٹری تھی۔ فرمایا مٹھائی بنوانا مقصد نہیں تھا، تیری پریشانی کا حل کرنا مقصد تھا۔ تیری رجسٹری تجھے مل گئی، تو بے نمازی ہے، میرے ہاتھوں سے میں لنگر نہیں کھاؤں گا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ جا تو واپس چلا جا، قدموں میں گرا، توبہ کی، کہ آج کے بعد یہ دل بھی آپ کا، جسم بھی آپ کا، جب تک روح باقی ہے وجود میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ یہ اللہ کے ولیوں کے یہ اشارے جو ہوتے ہیں، ہدایت جو ہوتے ہیں، یہ بھی حکمت سے لبریز ہوتے ہیں۔ تو حضرت بہادر زکریا مطاوی نے لال شہباز کے اندر سے کہا یار میرا دل کرتا ہے کہ تو حافظ قرآن آ جا، میرا دل کرتا ہے تو حافظ آج کل آتے ہیں نا وہی کوئی یار ساڑھا دل کرتا ہے نماز پڑھیا کرو، اور بیل تھی چھٹو ساڑھے کموں بیل نہیں ہوتی، تجھے کہ نماز پڑھیا کرو، تجھے کہ نماز پڑھیا کرو۔ گاڑی کو جب تک موبائل آئے گریس نہیں لگے گی، ٹیوننگ نہیں ہوگی، گاڑی سفر کے قابل رہے گی۔ تو انسان کی ٹیوننگ موبائل آئے گی، تیل کا تبدیل ہونا کہ نماز ہے۔ جب تک نماز نہیں پڑھو گے تو تیرے غصے سے فیض کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری نہیں ہوگا۔ بتی کا میٹر باہر لگا دیا، اندر بتیاں لگا دی، بیچ میں تار نہیں ڈالو گے تو کیا کرنٹ آئے گا اس میں؟ خالی میٹر لگا رہے گا، میٹر بجلی کے لیے آواز کے ہے نا، اور میٹر کہتا ہے مجھے سپلائی تو لگاؤ، تاروں کی کنیکشن تو جوڑو۔ اللہ کے ولی کی بات جانتے ہو، اس کے ہاتھ میں بیعت ہوتے ہو، وہ کہتا ہے بیعت کر کے تم نے میٹر خرید لیا ہے، میٹر خرید لیا، اب اس کے اندر سپلائی لگاؤ۔ سپلائی کیا ہے؟ یہ قرآن والی ہے، یہ حسین والی نماز والی ہے۔ کہا کہ کربلا میں نہ حسین نے نماز کو چھوڑا تھا، نہ حسین نے قرآن کو چھوڑا تھا۔ حسین پاک نے بتا دیا کہ ولی سے اللہ تک پہنچنے کے لیے نماز اور قرآن کا واسطہ ضروری ہے۔ نماز اور قرآن کا واسطہ۔ فرمایا کہ میرے عثمان میرا دل کرتا ہے تو حافظ قرآن ہو جاتا۔ لال شہباز کے اندر گھر آئے، اپنے حجرے میں دروازہ بند کر دیا، قرآن کھولا، پڑھنا شروع کر دیا۔ کہا کہ اس وقت تک اب حجرے سے باہر نہیں نکلوں گا جب تک اپنے مرشد کی خواہش کو پورا نہ کروں، جب تک اپنے پوری پیر کی اپنے مرشد کی خواہش کو پورا کر دوں۔ ایک دن گزر گیا، ایک رات گزر گئی، لال شہباز کو نہ رات کی خبر نہ دن کی خبر، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ 30 سپارے ادھر قرآن پڑھتے گئے، ادھر قرآن حفظ ہوتا گیا، ادھر پڑھتے گئے، ادھر حفظ ہوتا گیا۔ حیران ہو گئے کہ آج تک یاد نہیں ہوا تھا، اب کیسے یاد ہے؟ دل کے اندر کے ایمان نے کہا پہلے تو خود کوشش کرتا تھا، آج تیرے پیر کی خواہش جو آ گئی ہے، اللہ تیرا مددگار ہو گیا ہے، اللہ تیرا حامی و ناصر ہو گیا ہے۔ تو لال شہباز کے اندر باہر آیا، مرشد خانے میں عرض کی حضور قرآن یاد کر لیا ہے۔ تو میں عثمان کو مجھے قرآن سنا، لیکن ایسے تو نفر تو آگے کھڑا ہو جائے تو نفر میں قرآن مجھے سنا، میں پیچھے سے سنتا ہوں۔ 2 رکعت نفر خود پڑھاتے، حضرت لال شہباز کے اندر 2 رکعت نفر پڑھاتے اپنے مرشد کے آگے کھڑے ہو کر، اور 2 نفروں میں پورا قرآن سنا دیتے۔ پھر حضرت بہادر کھڑے ہو کر 2 رکعت نفر پڑھتے، پورا قرآن پڑھ لیتے۔ مرید پیر کو سنا رہا ہے، پیر مرید کو سنا رہا ہے۔ آپ قرآن کی اتنا پختہ ہو گئے تو میں کہ عثمان تو میرا شہباز ہے، شہباز، اور تیری اتنی اونچی پرواز کہ قیامت تک دوسرا شہباز نہیں بن سکے گا۔
قیامت تک دوسرا شہباز کتنی صدیاں بیت گئی، کوئی اور سنائے زمانے میں کہیں لال شہباز قلندر ہو؟ دنیا کے کسی کنارے میں کہو کہ لال شہباز قلندر کہیں گے سیون شریف ہے۔ ہندو بھی لال شہباز قلندر کو پکار رہے ہیں، سکھ بھی پکار رہے ہیں، مسلمان بھی پکار رہے ہیں۔ کیوں کہ لال شہباز قلندر نے کہا میں نے اپنے مرشد کی خواہش کی تکمیل کو کیا ہے، ان کی خواہش کو پورا کیا ہے۔ تو حضرت بہاؤالدین شکریہ متانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کی فیض و برکات تا قیامت انشاءاللہ جاری و ساری رہے گی۔ دعا اللہ تعالیٰ اولیاء کاملین کی صحیح سنگت صحیح صحبت ہمیں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔